امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں میں تیزی آ گئی۔ اسرائیلی فوج نے تہران میں فوجی انفراسٹرکچر اور دیگر مقامات پر حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ سیکیورٹی کمانڈ مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کرمانشاہ، تبریز اور یزد میں بھی رہائشی علاقوں پر بم برسائے گئے۔ حکام کے مطابق 5 روز سے جاری حملوں میں شہادتوں کی تعداد 1045 ہو گئی۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں مزید امریکی فوجی بھیج رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ایران میں زیر زمین جوہری تنصیب پر حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ خلیج عرب، ہرمز اور خلیج عمان میں اب کوئی بھی ایرانی بحری جہاز موجود نہیں۔ ایران نے اسرائیل پر نئے ڈرون اور میزائل حملے شروع کر دیے۔ اردن کے اوپر سے میزائل اسرائیل کی جانب بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اسرائیل اور امریکی تنصیبات پر ایران کا 19واں حملہ ہے۔ حزب اللہ نے تل ابیب کے جنوب میں فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیلی آئرن ڈوم ریڈار سسٹم پر ڈرون کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے۔ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ انہوں نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں کویت اور بحرین میں امریکی فوج کے اڈوں کو نشانہ بنایا۔ امریکہ اور اسرائیل پر 40 سے زائد میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ سعودی وزارت دفاع نے الخرج سٹی کے قریب 3 کروز میزائل داغے۔ بروقت کارروائی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ترجمان ایرانی حکومت نے ایران پر امریکہ اسرائیل حملے سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا، انہوں نے غلطی کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم نے دشمن کو سنگین نقصان پہنچا دیا ہے اور ایرانی حکومت دشمن کو نقصان پہنچانا جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایرانی قیادت کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ ایران میں جو بھی لیڈر بننا چاہتا ہے مارا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا پوری قوت سے ایران پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ہم ایران کے معاملے میں بہت مضبوط پوزیشن پر ہیں۔ ایران کے میزائلوں اور لانچرز کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ ہم جنگی محاذ پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ صورتحال توقع سے بھی بہتر ہے۔ ہم اگر ایران پر حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا۔ ایرانی حملے سے پہلے ہم نے ایران پر اٹیک کر دیا۔ ایران پر حملہ نہ کیا جاتا تو جلد ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران اپنے پڑوسیوں اور اتحادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ جب پاگل لوگوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے ہیں تو بری چیزیں ہوتی ہیں۔ امریکی سینٹ نے کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران پر حملے روکنے کے لیے صدر ٹرمپ پر دباؤ ڈالنے کی قرارداد کو مسترد کر دیا۔ 100 رکنی سینٹ میں قرارداد 47 کے مقابلے 52 ووٹوں سے مسترد کی گئی ہے۔ سینیٹرز کی اکثریت نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت کی ہے۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں پارٹیوں کے سینیٹرز کی جانب سے پیش قرارداد میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایران پر فضائی حملے روکے جائیں اور ان حملوں کے لیے کانگریس سے منظوری لی جائے۔ امریکی سینٹ میں صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ کا 500 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ علی لاریجانی نے کہا ہے کہ امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد امریکہ کے نعرے کا کیا بنے گا۔ صدر ٹرمپ نیتن یاہو کی گھٹیا خواہشات اور مسخرہ پن والی حرکتوں کے جھانسے میں آ گئے۔ نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف ناجائز جنگ میں گھسیٹ لیا ہے۔ دوسری جانب امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت جھوٹی اور من گھڑت خبریں پھیلا رہی ہے۔ امریکی فوج کی طاقت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ طیارے گرنے اور فوجیوں کی ہلاکت کے دعوے غلط ہیں۔ 4 روز میں ایران کے ڈرون اور لانچرز میں 73% کمی آئی ہے۔ ایران کے بیلسٹک میزائل لانچر میں 86% کمی آئی۔ امریکی فوج کے انخلا، طیارے کی تباہی اور بحری بیڑے کو نقصان کی خبریں بالکل غلط ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر فضائی حملہ، مزید 5 شہری شہید جبکہ 6 زخمی ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق تازہ حملہ بیروت پر کیا گیا ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران 23 شہری شہید کیے جا چکے ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 75 شہری جاں بحق ہو چکے۔ اسرائیلی کارروائیوں کی وجہ سے 18,000 لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بیروت حملوں میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ آبنائے ہرمز سے ایک بوند تیل نہیں جانے دیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا ٹرمپ کو چیلنج، کہا کہ ٹرمپ ابھی تک ہرمز کھولنے کے لیے جہاز نہ بھیج سکے، ابھی سمندر میں میزائل اور ڈرون کے علاوہ کچھ بڑا ظاہر ہی نہیں کیا۔ امریکی وزیر توانائی نے کہا ہے کہ امریکی بحریہ جلد ہی آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کرے گی۔ کردوں نے ایران کے خلاف زمینی کارروائی شروع کر دی۔ امریکی ٹی وی کا دعویٰ ہے کہ ہزاروں کرد سرحد پار کر کے ایرانی علاقوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی خبر ایجنسی نے ایران کے 3 سرحدی صوبوں میں کرد جنگجوؤں کے داخل ہونے کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ ایرانی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایران میں نظام حکومت کی تبدیلی سے باز رہیں۔ ایران میں رجیم چینج کی تو اسرائیل کی نیوکلیئر سائٹ ڈیمونا کو نشانہ بنائیں گے۔
ایرانی میزائل حملوں کا ہدف قطر نہیں بلکہ امریکی اڈے اور مفادات تھے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے درمیان رابطہ۔ قطری وزیر خارجہ نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے ایران سے فوری طور پر حملے بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ قطر کسی بھی جارحیت کا مقابلہ اپنے حق دفاع کے تحت کرے گا۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے عراق کے کرد رہنما اور پیٹریوٹک یونین آف کردستان کے سربراہ بافل طالبانی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں مشترکہ سرحد پر سیکیورٹی صورتحال اور مبینہ دہشت گرد سرگرمیوں کے معاملے پر گفتگو کی گئی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق گفتگو میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ مشترکہ سرحد پر امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے تعاون جاری رکھا جائے۔ ایران کے شہید ڈرونز امریکی دفاعی نظام کے لیے بڑا چیلنج بننے لگے ہیں۔ امریکی سینئر عہدیداروں نے پول کھول دی۔ CNN نے بڑا انکشاف کر دیا۔ رپورٹ میں لکھا کہ تمام ڈرونز کو روکنا ممکن ہی نہیں۔ حکام کے مطابق یہ ڈرون کم بلندی اور رفتار پر پرواز کرتے ہیں، جس سے انہیں نشانہ بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ چین کا ثالثی کے لیے اپنا نمائندہ خصوصی مشرق وسطی بھیجنے کا اعلان۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا سعودی اور اماراتی وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کہا کہ تنازعات میں شہریوں کے تحفظ کی سرخ لکیر کو عبور نہیں کیا جانا چاہیے اور نہ ہی توانائی اور غیر عسکری اہداف پر حملے ہونے چاہئیں۔ توانائی کی بچت کے لیے قومی ایکشن پلان کی تیاریاں۔ کورونا کے دور کے طرز پر آن لائن اور اسمارٹ آفیشل ورکنگ پر غور۔ وفاقی حکومت نے مارچ میں تعلیمی اداروں کی آن لائن سیشن پر غور شروع کر دیا ہے۔ کارپوریٹ سیکٹر میں بھی ہفتے میں 2 دن آن لائن خدمات پر غور جاری ہے۔ ٹیلی کام اور IT کمپنیز میں بھی ہفتے کے 2 دن آن لائن ورکنگ زیر غور ہے۔ مارچ 2026 میں تمام دفاتر میں صرف ضروری اسٹاف کی حاضری پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے جماعت اسلامی کے وفد کی ملاقات۔ امیر جماعت اسلامی کو افغانستان، ایران اور مشرق وسطیٰ اور خلیج کے موجودہ حالات پر بریفنگ دی گئی۔ وفد کو پاکستان کی سفارتی کاوشوں اور اقدامات پر اعتماد میں لیا گیا۔ ایران اور خلیجی ممالک کے پاکستانی سفارت خانوں کی جانب سے پاکستانیوں کی سہولت کے لیے اقدامات پر بھی آگاہی دی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا کا دورہ۔ سیکیورٹی صورتحال اور آپریشن تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کو آپریشن غضب للحق اور پاک افغان سرحدی صورتحال پر بھی بریف کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یادگار شہداء پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی گئی۔ فیلڈ مارشل نے جاری جھڑپوں کے دوران افواج کی ثابت قدمی اور قومی خود مختاری کے تحفظ کے عزم کو سراہا۔ کہا کہ امن اسی صورت ممکن ہے کہ جب افغان طالبان اور دہشت گرد تنظیموں کی حمایت ترک کی جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔